الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुछ रवायात पेश करूँगा। पहले भी चंद मरतबा ये रवायात पेश कर चुका हूँ।
اور کوشش یہی ہے کہ روایات صحابہ کی، نئے صحابہ کے سامنے آئیں. جو رجسٹر روایات صحابہ کا اس میں سے لی ہیں میں نے، تاکہ اس زمانے میں صحابہ نے، ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ والسلام کی کے ہاتھ پر بیعت کی، کس طرح آپ کو دیکھا، کیا آپ کے ان کے تاثرات تھے. مختلف رنگ میں ہر ایک کی روایات ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی خطبات اور خطابات کا ایک سلسلہ ان روایات کا شروع کیا تھا. تو کوشش میری یہی ہے کہ نہ وہ سامنے آئیں دوبارہ، نہ جو میں بیان کر چکا ہوں وہ آئیں، بلکہ نئے صحابہ کے نئے واقعات سامنے آتے رہیں. یہ روایات ہمیں جہاں صحابہ کے اخلاص و وفا کے نمونوں اور ان کے احمدیت میں شامل ہونے کے واقعات کا پتہ دیتی ہیں، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ والسلام کے مقام اور آپ کے اور اپنے مخلصین سے آپ کے تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے. بعض مسائل کا بھی حل ان میں موجود ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، یہ روایات میں پیش کرتا ہوں جو آپ کی ان لوگوں کی جو آپ کی پاک جماعت کا حصہ بنے، جن کے بارے میں حضرت مسیح علیہ والسلام نے فرمایا کہ جماعت نے اخلاص و وفا میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے. پہلی روایت ہے حضرت حافظ محمد ابراہیم صاحب ولد میاں نادر علی صاحب کی، جن کا بیعت کا سن اور زیارت کا سن 1900 ہے. یہ لکھتے ہیں کہ میں نے 1899 میں بدریہ خط کے بیعت کی. اس سے پہلے 3-4 سال میرے والد صاحب نے بیعت کے لیے بھیجا تھا، مگر میں بسبب اپنی بعض وجوہ کے گھر چلا گیا اور بیعت نہیں کی. اس کے بعد سید بہاول شاہ صاحب جو ہمارے دلی دوست اور استاد بھی ہیں، انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور انہوں نے مجھے حضور کی کتابیں سنانی شروع کیں. جتنی اس وقت تک حضور کی کتب تصنیف ہو چکی تھیں قریباً ساری مجھ کو سنائیں. انہی دنوں میں نے رویا دیکھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں حضور سے دریافت کرتا ہوں کہ حضور، مرزا صاحب نے جو اس وقت دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سچے ہیں. میں نے کہا، خواب میں کہتے ہیں کہ حضور قسم کھا کر بتاؤ. آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، میں امین ہوں اور زمینوں اور آسمانوں میں میں امین ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں اسی رات کی صبح کو میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیعت کا خط لکھا اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھی لکھ دیا. اس کے بعد 1900 میں قادیان حاضر ہو کر حضور کے ہاتھوں بیعت کی. حضرت ماسٹر خلیل الرحمن صاحب جھبر یہ لکھتے ہیں کہ ان کی بیعت کا سن ہے 1896. کہتے ہیں کہ میں بعمر قریباً 14 سال کی عمر تھی جب میں نے تحریری بیعت کی. اپنے والد صاحب حضرت مولوی نیک عالم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور برادرم مولوی غریب اللہ صاحب سکنہ موضع کلری کے ساتھ.
اور 1898 میں کہ شروع دسمبر سے سالانہ جلسہ میں حضور خدمت میں حاضر رہا. جلسہ سالانہ کے میں گئے لیکن دسمبر کے شروع میں چلے گئے. پھر یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی تشریف آوری جہلم بمقدمہ کرم دین بھی پر حضور جری اللہ کی خدمت میں حاضر رہا. اس وقت بھی حضور کے ساتھ تھے اور تقریباً 1907 کے جلسہ سالانہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زیارت قریباً 1.5 ہفتہ تک کی. آگے بیان کرتے ہیں کہ حضرت جری اللہ کی پہلی زیارت میں پنجگانہ نمازوں میں راکم حضور علیہ السلام کے ایک نمبر بائیں یا 2 نمبر بائیں صف اول میں رہتا تھا، یعنی دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے تھے. ان دنوں حضور انور 5 نمازوں کے بعد اپنے عاشقین خدام میں آدھ گھنٹہ یا کچھ اس سے کم و بیش عرصہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور اپنی قیمتی نصائح سے اپنے خدام کو مستفیض فرمایا کرتے تھے، اور اکثر طور پر مغرب کا کھانا مسجد میں ہی تناول فرمایا کرتے تھے. خصوصاً نماز صبح اور مغرب کے بعد عشاء تک اپنے عاشقوں اور فدائیوں کو روزانہ وعظ و تعلیم سے استفادہ فرمایا کرتے تھے. ان ایام میں خاکسار کو روزانہ حضور علیہ السلام کے پاؤں اور ہاتھ دبانے کا اکثر موقع ملا کرتا تھا، لیکن چونکہ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی اس لیے حضور علیہ السلام کے ادب و شرم اور نبیانہ روب کی وجہ سے خاکسار نے نہ تو کوئی بات حضور کی خدمت میں عرض کی اور نہ کبھی راکم کو کوئی بات کرنے کی ضرورت ہوئی. حضور علیہ السلام کے تمام گفتگو نہایت ہمدردانہ اور نہایت مشفقانہ اور مربیانہ تھی، لیکن خدا داد نبیانہ روب کی وجہ سے اس ناچیز کو کبھی کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہ ہوئی. یہ میرا اپنا ہی قصور تھا کہ میں نے کبھی کوئی التماس نہ کی اور ساری فرحت اور خوشی حضور کے کلمات طیبات کے باادب اور ہمت انگوش بن کر سننے میں ہی محسوس کرتا تھا. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار فضل حق صاحب مرحوم احمدی رضی اللہ عنہ سابق سندر سنگھ دفعہ کی نسبت فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کرنی ہے تو وہ سردار صاحب کو دیکھ لے. انہوں نے دنیا کی دولت کو لات مار کر اسلام کی روکھی روٹیاں قبول کی ہیں. پھر لکھتے ہیں کہ امیر منشی مرزا جلال الدین صاحب احمدی مرحوم میرے حقیقی پھوپھا تھے اور حضور نے کتاب انجام آتم میں مندرجہ فہرست میں صحابہ 313 میں موصوف کا نام صف اول پر رکھا ہے. انہی کے فیض صحبت اور سید غلام شاہ صاحب مرحوم احمدی سکنہ نورنگ تحصیل کھاریاں اور مولوی برہان الدین صاحب رضی اللہ عنہ مرحوم احمدی رضی صاحب مرحوم جیلم کے فیض صحبت سے احمدیت کی نعمت راکم اور اس کے والد کو ملی. سید صاحب موصوف رضی اللہ عنہ اور مولوی صاحب موصوف میرے والد ماجد مرحوم کے استاد بھی تھے. مرزا محمد اشرف صاحب پینشنر مہاجر سابق محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان میرے حقیقی پھوپھی ذات تھے. انہی ایام میں حضرت جری اللہ فی حلول الانبیاء خدمت میں کسی صاحب نے عرض کی حضور انور مطبخ خانہ میں کبھی کبھی تشریف لایا کریں، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ آپ مجھے معاف رکھیں، میں وہاں نہیں آ سکتا کیونکہ وہاں حقہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور میں حقے کو دیکھ کر سر سے پاؤں تک شرم میں پنہاں ہو جاتا ہوں. لیکن میں حقہ پینے والوں کو دل سے برا نہیں جانتا. پھر فرمایا کہ بعض لوگ بیعت کے واسطے میرے پاس آتے ہیں، ان کی داڑھی اس طرح سے منڈی ہوئی ہوتی ہے، ان کے منہ سے شراب کی بو آتی ہے، ان کو بھی دل سے برا نہیں جانتا کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اگر وہ میرے پاس رہیں گے یا کثرت سے میرے پاس آئیں گے
تو خداوند کریم ان کو ضرور متقی اور پاک صاف کر دیں گے۔ پھر ایک روایت ہے حضرت حافظ غلام رسول صاحب وزیر آبادی ولد حافظ محمد حسین صاحب سکنہ وزیر آباد گوجرانوالہ کی، جن کی بیعت 1897 کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس مکان میں قادیان میں دارالمسیح میں میاں بشیر احمد صاحب رہتے ہیں، جس کا دروازہ مسقف گلی کے نیچے ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چند دوستوں کو جمع فرما کر ایک تقریر فرمائی کہ میں نے ہائی اسکول اس لیے قائم کیا تھا کہ لوگ وہاں سے علم حاصل کر کے مخلوق خدا کو تبلیغ حق کریں، مگر افسوس کہ لوگ انگریزی پڑھ کر اپنے کاروبار پر لگ جاتے ہیں اور میرا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ خالص دینی مدرسہ قائم کیا جائے۔ کوئی ہے جو خدا کے لیے اپنے بچے کو اس اسکول میں دینی علم حاصل کرنے کے لیے داخل کرے؟ اس وقت میرا بیٹا عبید اللہ مرحوم 7-8 سال کا تھا۔ ان دنوں مفتی محمد صادق صاحب مدرسہ احمدیہ کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اتفاق سے وہ لڑکا اس وقت میرے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس کو حضرت صاحب کے سپرد کر دیا، اور اس وقت مدرسہ احمدیہ میں ایک فضل الدین نامی درمیانے قد ضلع سیالکوٹ کا چپڑاسی بھی تھا۔ حضرت صاحب نے عبید اللہ کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر فضل الدین کے سپرد کر دیا کہ اس کو احمدیہ اسکول میں لے جا کر داخل کرو۔ الغرض وہی عبید اللہ اس مدرسہ احمدیہ میں مولوی فاضل ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے عہد میں موریشس بھیجا گیا، جو 7 سال تبلیغ کر کے واصل باللہ ہو گیا، اور خلیفہ ثانی کی زبان مبارک سے ہندوستان کا پہلا شہید کا خطاب آ گیا۔ یہ مولوی عبید اللہ صاحب موریشس میں مبلغ تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ یہ ان کا ذکر ہے، ان کے والد صاحب کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سنا گیا کہ آج گرداسپور میں کرم دین بھین والے کے مقدمے کی تاریخ ہے۔ وہاں حضرت صاحب تشریف لے گئے ہیں، اور یہ بھی سنا گیا کہ جو سرمایہ ہمارے گھر تھا وہ سب خرچ ہو گیا ہے۔ میں یہ سن کر گرداسپور پہنچا۔ حضور صبح کی نماز کے بعد لیٹے ہوئے تھے اور ایک آدمی دبا رہا تھا۔ میں نے بھی جاتے ہی حضور کو دبانا شروع کر دی۔ چونکہ ان دنوں طاقتور تھا اور ہمیشہ سے اپنے سابق استادوں کی خدمت کا شرف حاصل تھا، گویا مجھے مٹھی چاپی کرنے کی عادت تھی۔ میں نے اسی طرح دبانا شروع کیا۔ حضرت صاحب کو میرا دبانا محسوس ہوا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو فوراً منہ سے چادر اٹھا کر میری طرف دیکھ کر بدیع الفاظ ارشاد فرمایا، حافظ صاحب آپ راضی ہیں؟ خوش ہیں؟ کب آئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضور ابھی آیا ہوں، مگر لکھتے ہیں کہ جو بات ذکر کے لائق ہے اور جس کی خوشی میرے دل میں آج تک موجزن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے پہچانتے ہیں؟ فرمایا کہ حافظ جی میں آپ کو بھی نہیں پہچانتا۔ یہ لفظ سنتے ہی میں خوشی سے چشمے پر آب ہو گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا ہوا تھا کہ جو مجھے پہچانتا ہے اور جس کو میں پہچانتا ہوں وہ تعاون سے محفوظ رہے گا۔ پھر کہتے ہیں حال کرسی کی باتیں ہوتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور آدمی بھی جمع ہو گئے، اور سلسلہ گفتگو میں اتفاقاً یہ ذکر آ گیا کہ چودھری حاکم علی صاحب پنیاری نے ذکر کر دیا کہ حضور آج جمعہ ہے۔ 9 پنیار کے تھے چودھری حاکم علی صاحب، کہ حضور آج جمعہ ہے اور مولوی عبد الکریم صاحب نہیں آئے تو جمعہ کون پڑھائے گا؟ تو حضور نے بلا تأمل فرما دیا کہ یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں، یہ ان کا ذکر ہے، وزیر آبادی یہ پڑھائیں گے۔ میں یہ سن کر کچھ بول نہ سکا، ایسا مرعوب ہو گیا کہ اس خیال سے کہ میں اس مامور خدا کے سامنے گناہ گار آدمی ہوں، کیا کروں گا اور کس طرح کھڑا ہوں گا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خیر ابھی جمعہ کا وقت دور ہے، شاید اور کوئی شخص تجویز ہو جائے۔ آخر جمعہ کا وقت آ گیا اور صفیں باندھ کر نمازی بیٹھ گئے۔ میں ایک صف میں ڈرتا ہوا شمال کی طرف بیٹھ گیا۔ آخر اذان ہو گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ حافظ صاحب کہاں ہیں؟ آخر کسی شخص نے مجھے حاضر حضور کر دیا۔ میں نے حضور کے کان مبارک کے قریب ہو کر آہستہ بات سے عرض کیا کہ حضور میں گناہ گار ہوں، مجھے جرت نہیں کہ
کہ میں حضور کے آگے کھڑا ہو کر کچھ بیان کر سکوں؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ آگے ہو جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ گویا مجھے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ آخر میں نے متوکلاً علی اللہ خطبہ شروع کر دیا اور سورہ فرقان کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کی چند آیتیں پڑھیں، اور جو کچھ خدا تعالیٰ نے توفیق دی سنایا۔ میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام میرے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور میرا سینہ کھلتا گیا۔ اس دن سے آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے کبھی کسی بحث میں یا تقریر میں کبھی نہیں جھجکا، الحمدللہ علی ذالک۔ میں اسی کا نتیجہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نومبر 1933 میں ہجرت کر کے آیا ہوں تو مجھے مسجد اقصیٰ کی امامت کی خدمت سپرد ہوئی۔ پھر لکھتے ہیں اپنا واقعہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قادیان پہنچ کر اپنے مقدمات کا ذکر کیا کہ مخالفین نے جھوٹے مقدمات کر کے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر میرا مکان چھین لیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حافظ صاحب، لوگ لڑکوں کی شادی اور ختنے پر مکان برباد کر دیتے ہیں، آپ کا مکان اگر خدا کے لیے گیا ہے تو جانے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس سے بہتر دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ پاک الفاظ سنتے ہی میرے دل سے وہ خیال ہی جاتا رہا کہ میرا مکان چھن گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس مقدس بستی قادیان میں جگہ دی اور مکان اس سے کئی درجے بہتر دے دیا، بیوی بھی دی، اولاد بھی دی۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس ضمن میں ایک اور بات بھی یاد آئی ہے، لکھ دیتا ہوں کہ شاید کوئی سعید فطرت فائدہ اٹھائے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک دن مسجد مبارک میں خواجہ کمال الدین صاحب نے کہا، مدرسہ احمدیہ میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ملا بنیں گے، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ بڑے فخر سے خواجہ صاحب نے کہا کہ تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، یعنی خواجہ صاحب جیسے لوگوں کا۔ مدرسہ احمدیہ، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مدرسہ احمدیہ جو ہے اٹھا دینا چاہیے، یعنی ختم کر دینا چاہیے۔ اس وقت لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت محمود اولوالعزم حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مرزا محمود احمد بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی خلیفہ اول کے زمانے کی بات ہے، اور اپنی اس اولوالعزمی کا اظہار فرمایا کہ اس اسکول کو یعنی مدرسہ احمدیہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمایا ہے، یہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ اس میں علماء پیدا ہوں گے اور تبلیغ حق کریں گے۔ یہ سنتے ہی خواجہ صاحب تو مبہوت ہو گئے، اور میں اس وقت یہ خیال کرتا تھا کہ خواجہ صاحب کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مطلب میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اور دیکھنے والے اب جانتے ہیں کہ اسی اسکول کے تعلیم یافتہ فضلاء دنیا میں تبلیغ احمدیت کر رہے ہیں، جو کہتے تھے کہ مسیح موعود کا ذکر کرنا سم قاتل ہے، انہی کے حق میں سم قاتل ثابت ہوا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سیر کو نکلے تو خاکسار اور چند آدمی بھی ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک شخص مستری نظام الدین صاحب سابق سیکرٹری جماعت احمدیہ سیالکوٹ کے تھے، جو ابھی تک بفضل خدا زندہ ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت صاحب آپ کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں، اس لیے یہ عرض کہ پہلی تفسیریں تو کچھ ساقط الاعتبار ہو گئی ہیں، پہلی تفسیریں اب خاموش ہیں، اتنی زیادہ واضح نہیں ہیں، اور نئے زمانے کے لحاظ سے بھی نہیں ہیں، تو اب مکمل تفسیر قرآن کریم کی حضور لکھ دیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کریں کہ پہلی تفسیروں کا تو زمانہ اب گزر گیا، حضور اپنی مکمل تفسیر لکھیں۔ چنانچہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ حافظ صاحب، جو میرے رستے میں آیات قابل بیان اور قابل تفسیر آئی ہیں موجودہ زمانے کے لیے، وہ میں نے لکھ دی ہیں۔ اگر میں یا ہم مکمل تفسیر لکھیں تو ممکن ہے کہ آئندہ زمانے میں اور بہت سے معترض پیدا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان معترضین کے جواب کے لیے
کوئی اور بندہ اپنی طرف سے کھڑا کر دے. میں یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور مستری نظام الدین بھی سن رہے تھے, وہ بھی خاموش ہو گئے. میں فرمایا کہ آہستہ آئندہ زمانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تفسیریں آتی رہیں گی. یہ ایک روایت ہے خان صاحب منشی برکت علی صاحب ولد محمد فاضل صاحب کو. یہ ملازم تھے ڈائریکٹر جنرل انڈین میڈیکل سروس کے, پھر ناظر بیت المال بھی رہے ہیں قادیان میں. 1901 میں انہوں نے بیعت کی تھی اور 1901 میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی. کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد ہے سب سے پہلے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر 1900 کے شروع میں سننے کا اتفاق ہوا, جبکہ اتفاقاً مجھے شملے میں چند احمدی احباب کے پڑوس میں رہنے کا موقع ملا. ان دوستوں سے قدرتی طور پر حضور کے دعویٰ مسیحیت اور وفات مسیح ناصری کے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا. میں اگرچہ بڑی سختی سے ان کی مخالفت کیا کرتا تھا, مگر بیہودہ گوئی اور تان و تن سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا. اس بات پہ مجھے یقین تو نہیں تھا, وفات مسیح پہ میں یقین نہیں رکھتا تھا, لیکن کہتے ہیں کہ اس کے باوجود تان و تن سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا. یہ جو آج کل بلکہ ہمیشہ سے ہی مخالفین کا طریقہ رہا ہے, پھر گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. نیک فطرت تھے. کہتے ہیں میں تان و تن سے ہمیشہ اعتراض کرتا تھا. آہستہ آہستہ مجھے خوش اعتقادی پیدا ہوتی گئی. آہستہ آہستہ مجھے بھی اعتقاد ہوتا گیا اس بات پر. حضور کا انہی دنوں میں پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی کے ساتھ بھی بحث و مباحثہ جاری تھا. حضور نے اس بات پر زور دیا کہ مقابلے میں قرآن شریف کی عربی تفسیر لکھی جاوے, اور وہ اس طرح کہ بدریہ قرہ اندازی کوئی صورت لے لی جاوے اور فریقین ایک دوسرے کے بالمقابل بیٹھ کر عربی میں تفسیر لکھیں, کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اور ایک کاذب اور مفتری پر اس کے حقائق اور معارف نہیں کھل سکتے. اس لیے اس طرح فریقین کا صدق و کذب ظاہر ہو سکتا ہے. انہی ایام میں پیر صاحب کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا جس میں حضرت مسیح موعود کی طرف 24 باتیں منسوب کر کے یہ استدلال کیا گیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ ملحد اور اسلام سے خارج ہیں. اس اشتہار میں اکثر جگہ حضور کی تصانیف سے اقتباسات نقل کیے گئے تھے. کہتے ہیں کہ میں عموماً ہر کے فریقین کے اشتہارات دیکھتا رہتا تھا. تمام فریقین دونوں طرف سے اشتہار دیکھتا رہتا تھا, ابھی احمدی نہیں ہوا تھا. مذکورہ والا اشتہار کے ملنے پر جو غیر احمدیوں نے مجھے دیا تھا, میں نے احمدی احباب سے استدعا کی کہ وہ مجھے اصل کتب لا کر دیں تاکہ میں خود مقابلہ کر سکوں. مقابلہ کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ بعض حوالے گو صحیح تھے, مگر اکثر میں انہیں توڑ مروڑ کر اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہی حال آج بھی ہے. اب ایک نئی مہم شروع کی ہوئی ہے مخالفین نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب سے حوالے دیے جاتے ہیں اور ان کو توڑ مروڑ کر پھر اس سے اشتہار لگا کے بڑے بڑے پوسٹر بنا کے یا کتابچے شائع کر کے جماعت کے خلاف, حضرت مسیح موعود کے خلاف دریدہ دہنی کی جاتی ہے. اور ہماری اب جو پروگرام ہے رائے خدا اور اس کے ویب سائٹ بھی شروع ہو گئی ہے, اس میں اس کے جواب آ رہے ہیں اور اصل حوالے اور اصل کتب کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جا کے دیکھیں تو خود پتہ لگ جائے. تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ جو بعض ایسے ہیں اب بھی جنہوں نے اس طرح جائزہ لینا شروع کیا, اور اللہ کے فضل سے بیعتیں بھی ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں. تو یہ اعتراضات, یہ حربہ مولویوں کا ہمیشہ سے رہا ہے, یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہے. بعض دفعہ لوگ گھبرا جاتے ہیں. پچھلے دنوں جو ویب سائٹ شروع ہوئی تو جو ان کے انچارج ہیں آصف صاحب, وہ کہنے لگے کہ لوگوں نے بڑی بھرمار کر دی ہے اور ہمارے جواب اس طرح نہیں جا سک رہے. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا آپ کچھ دیر انتظار کریں, یہ لوگ خود ہی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے. اور یہی ہوا. آہستہ آہستہ اس میں جو اعتراضات کی بھرمار تھی, جو ہماری طرف سے جوابات کی اس طرح ہی بھرمار ہوئی ہے, تو خاموش ہو کے بیٹھ گئے.
بلکہ اب اپنے دوسرے سائٹس میں ان میں پیغام دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو الہدا کی ویب سائٹ ہے اس پہ کوئی نہ جائے، اس سے غلط قسم کے یہ ہمیں صحیح طرح ایکسیس نہیں دیتے، حالانکہ خود ان کے پاس جواب نہیں ہے کیونکہ مایوس ہو چکے ہیں، اس لیے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ سے یہ طریق رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا کتابیں کھول کے تو حوالے تو دیے ہوئے تھے لیکن توڑ مروڑ کر ان کو پیش کیا گیا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں تفسیر نویسی کے منظور نہ کرنے پر حضور نے اعجاز المسیح رقم فرمائی اور اس میں چیلنج دیا کہ پیر صاحب اتنے عرصے کے اندر اس کتاب کا جواب تحریر کریں۔ پیر صاحب نے عربی میں تو کچھ نہ لکھا، گو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اردو میں ایک کتاب لکھی تھی جو بعد میں سرقہ ثابت ہوئی، وہ بھی چوری کا ثابت ہوئی۔ کہتے ہیں بہرحال اس کشمکش میں میری طبیعت سلسلہ عالیہ احمدیہ کی جانب زیادہ مائل ہوتی گئی۔ پھر میں نے خیال کیا کہ احادیث کا تو ایک بڑا ذخیرہ ہے جس پہ عبور کرنا مشکل ہے، مگر احمدی احباب اکثر قرآن کریم کے حوالہ جات دیتے رہتے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ قرآن کریم کا شروع سے آخر تک بنظر غائر مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ گو میں عربی نہ جانتا تھا، مگر میں نے ایک اور دوست کے ساتھ مل کر قرآن کریم کا اردو ترجمہ پڑھا اور اس کے مطالعے سے مجھے معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں 1-2 نہیں 20-30 نہیں بلکہ متعدد آیات ایسی ہیں جن سے وفات مسیح کا استدلال کیا جا سکتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ 1901 کے شروع میں جب مردم شماری ہونے والی تھی، حضور نے ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں درج تھا کہ جو لوگ مجھ پر دل میں ایمان رکھتے ہیں گو ظاہراً بیعت نہ کی ہو وہ اپنے آپ کو احمدی لکھوا سکتے ہیں۔ اس وقت مجھے اس قدر حسن ظن ہو گیا تھا کہ میں تھوڑا بہت چندہ بھی دینے لگ گیا تھا، اور گو میں نے بیعت نہ کی تھی لیکن مردم شماری میں اپنے آپ کو احمدی لکھوا دیا۔ مجھے خواب میں ایک روز حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، صبح 4 بجے کا وقت تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ حضور برابر والے کمرے میں احمدیوں کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ میں نے حضور سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے اس کمرے میں گیا، اور میں اس کمرے میں گیا شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے اور جا کر السلام علیکم عرض کی۔ حضور نے جواب دیا وعلیکم السلام، اور خواب میں فرمایا کہ برکت علی تم ہماری طرف کب آؤ گے؟ میں نے عرض کی حضرت اب آ ہی جاؤں گا۔ حضور اس وقت چارپائی پر تشریف فرما تھے، جسم ننگا تھا، اوپر سے ننگے تھے، سر کے بال لمبے تھے، اور اس وقت کہ چند روز بعد میں نے تحریری بیعت کر لی۔ یہ نظارہ مجھے اب تک ایسا ہی یاد ہے جیسا کہ بیداری میں ہوا۔ اس کے بعد جلسہ سالانہ کے موقع پر میں نے دارالعمان میں حاضر ہو کر دستی بیعت بھی کر لی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کی شبیہ مبارک بالکل ویسی ہی تھی جیسی کہ میں نے خواب میں دیکھی تھی، اور اس کے کچھ عرصے بعد اتفاقاً اس مہمان خانے میں اترا ہوا تھا جس میں اب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ایم.اے ابن حضرت مسیح موعود علیہ السلام سکونت پذیر ہیں۔ میں ایک چارپائی پر بیٹھا تھا کہ سامنے چھت پر غالباً کسی ذرا اونچی جگہ پر حضور آ کر تشریف فرما ہوا، نہا کر آئے تھے، بال کھلے ہوئے تھے اور اوپر کا جسم ننگا تھا۔ یہ شکل خصوصیت سے مجھے ویسی ہی معلوم ہوئی جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا، اور مجھے مزید یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ نے میری ہدایت کے لیے مجھے دکھلائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد مبارک سے حضور غالباً نماز ظہر سے فارغ ہو کر کھڑکی کے راستے اندر تشریف لے جا رہے تھے تو حسب دستور احباب نے آپ کو گھیر لیا۔ کوئی ہاتھ چومتا تھا، کوئی جسم اتھر کو ہاتھ لگا کر اسے منہ اور سینے پر ملتا تھا۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ اتنے میں حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول قریب سے گزرے اور فرمانے لگے اخلاص چاہیے، اخلاص۔ میرے دل نے گواہی دی کہ بے شک ظاہر داری کوئی چیز نہیں جب تک اس کے ساتھ اخلاص نہ ہو، صرف چومنا اور ہاتھ لگانا سے کوئی چیز نہیں جب تک اخلاص نہ ہو۔ یہی سبق دیا حضرت مسیح اول نے ان کو۔ چنانچہ اس وقت سے میں ہمیشہ اس کوشش میں رہا ہوں کہ خدا کے فضل سے اخلاص کے ساتھ تعلق قائم رہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد مبارک میں نماز ظہر کے بعد جب کہ حضور علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، کسی نے عرض کی کہ 2-3 عاریہ صاحبان
ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے انہیں اندر بلا لیا اور گفتگو شروع ہو گئی۔ نجات کے متعلق ذکر آنے پر میں نے دیکھا کہ حضور کا رعب اس قدر غالب تھا کہ آریہ دوست کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بیان کیا کہ نجات کے لیے وعیدوں کا ماننا ضروری نہیں، بلکہ جو اچھے کام کرے گا نجات پا جائے گا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میں مجھے نماز جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب نے پڑھائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لا کر قبر کے نزدیک بیٹھ گئے، وہاں جو ان کے والد کی قبر ہے مسجد اقصیٰ میں۔ میں بھی موقع پا کر پاس ہی بیٹھ گیا اور نماز میں حضور کی حرکات کو دیکھتا رہا کہ حضور کس طرح نماز ادا فرماتے ہیں۔ حضور نے قیام میں اپنے ہاتھ سینے کے اوپر باندھے، مگر انگلیاں کونی تک نہیں پہنچتی تھیں۔ آپ کی گردن ذرا دائیں طرف جھکی رہتی تھی۔ نماز کے بعد یہ مسئلہ پیش ہو گیا کہ کیا نماز جمعہ کے ساتھ عصر بھی شامل ہو سکتی ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضور کے ارشاد کے مطابق اس دن نماز عصر جمعہ کے ساتھ جمع کر کے ادا کی گئی۔ حضور کے آخری ایام میں جماعت بفضل ہی تعالیٰ ترقی کر گئی تھی اور 600-700 احباب جلسہ سالانہ پر تشریف لاتے تھے۔ یہ اس وقت کے صحابہ جماعت کی ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، 600-700 احباب جلسے پر تشریف لاتے تھے۔ لکھتے ہیں کہ ایک بار ہمیں بتلایا گیا کہ حضور کا منشا ہے کہ سب دوست بازار میں سے گزریں تاکہ غیر احمدی اور ہندو وغیرہ خدا کی وحی کو پورا ہوتے ہوئے مشاہدہ کر لیں کہ کس طرح دور دور سے لوگ ہماری طرف کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور آج کل کے احمدیوں کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر کتنی زیادہ حمد کرنی چاہیے کہ اس زمانے کے بزرگوں کی نسلیں بھی آج دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور خود ان کی ایک ایک نسلیں بھی سینکڑوں میں پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو نئے شامل ہو رہے ہیں وہ تو ہیں ہی۔ یہ کیا قادیان کی گلیوں میں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھرا ہوتا کہ اظہار ہو کہ ہم کتنی تعداد میں ہو گئے ہیں، اور آج دنیا جانتی ہے اور اخباروں میں لکھا جاتا ہے، ٹیلی ویژن پروگرام کیے جاتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اس وقت یہ عام دستور تھا کہ مہمان روانگی سے قبل حضور سے رخصت حاصل کر کے واپس جاتے تھے۔ چنانچہ ایک بار میں نے بھی شام کے وقت رکا بھجوا کر اجازت چاہی۔ حضور نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اجازت ہے، مگر صبح جاتے ہوئے مجھے اطلاع دیں۔ حسب الحکم اگلی صبح روانہ ہونے سے قبل اطلاع کی گئی تو حضور بنفس نفیس رخصت کرنے کو تشریف لائے، اور بھی کئی دوست ہمراہ تھے۔ حضور علیہ السلام کچی سڑک کے موڑ تک ہمارے ساتھ تشریف لے گئے۔ راستے میں مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور نہایت اطمینان سے چل رہے تھے اور بظاہر نہایت معمولی چال سے، مگر وہ دراصل کافی تیز تھی۔ اکثر خدام کو کوشش کر کے ساتھ دینا پڑتا تھا، بچے تو بھاگ کر شامل ہوتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ غالباً 1900 میں جبکہ تقسیم بنگال کا بڑا چرچا تھا، میں نے اس بات کو مدنظر رکھ کر ایک مضمون حقوق انسانی پر لکھا۔ حضور علیہ السلام بغاوت کو بالکل پسند نہ فرماتے تھے اور اپنی جماعت کو بھی وفادار رہنے کی ہدایت فرماتے رہتے تھے۔ ان احکامات کی روشنی میں میں نے مضمون لکھ کر حضور کی خدمت میں بھیجا کہ اگر حضور علیہ السلام پسند فرمائیں تو اس مضمون کو اخبار میں اشاعت کے لیے بھجوا دیں۔ چنانچہ اسے حضور نے البدر میں شائع کروا دیا۔ یہ آج کل کے حالات میں بھی جو بعض ملکوں میں ہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بغاوت کو حضرت مسلم نے پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کے حق میں جو مضمون آیا، بغاوت کے خلاف جو مضمون آیا، اس کو شائع فرمایا۔ پھر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ بعد نماز مغرب حضور شاہ نشین پر بیٹھے تھے۔ کسی دوست نے عرض کی کہ تحصیلدار صاحب علاقہ صبح مینارے کی تعمیر کے سلسلے میں موقع دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مینارۃ المسیح بنوانا چاہتے تھے، اس بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر قادیان کے ہندو اور وغیرہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔
اور انہوں نے سرکار میں درخواست دی ہوئی تھی کہ مینارہ بنانے کی اجازت نہ دی جاوے۔ حضور علیہ السلام نے تحصیلدار کی آمد کے متعلق سن کر فرمایا کہ بہت اچھا، ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ ان کا مناسب استقبال کریں اور انہیں موقع دکھاویں۔ احمدی جائیں جو متعلقہ لوگ ہیں، استقبال اچھی طرح کریں تحصیلدار کا، اس کو موقع دکھائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے کہ مینارہ ضرور تعمیر ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تعمیر ہوا۔ یہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کے عام کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے محفل میں۔ کہتے ہیں کہ حضور کی محفل میں دیکھا ہے کہ حضور کی آنکھیں نیچی جھکی ہوئی ہوتی تھیں اور قریباً بند معلوم ہوتی تھیں، مگر جب کبھی حضور میری جانب نظر اٹھا کر دیکھتے تھے تو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اور اپنی نظر نیچی کر لیتا تھا۔ لکھتے ہیں کہ غالباً آخری دنوں کا واقعہ ہے کہ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کی معرفت عریضہ ارسال کیا اور ملاقات کی خواہش کی۔ حضرت صاحب نے موصوف اس وقت 17-18 سال کی عمر کے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی اور اوپر کمرے میں بلوا لیا۔ میں نے حضور سے عرض کیا کہ میں غیر احمدی ہونے کی حالت میں دفتر میں ایک فنڈ میں شامل تھا جس کا نام فارچون فنڈ تھا۔ 15-16 آدمی تھے۔ 8 آنے ماہوار چندہ لیا جاتا تھا۔ فراہم شدہ رقم سے لاٹری ڈالی جاتی تھی اور منافع تقسیم کر لیا جاتا تھا۔ یہ کام احمدی ہونے کے بعد تک جاری رہا۔ چنانچہ ایک دفعہ ہمارے نام تقریباً 1,15,000 روپے کی لاٹری نکلی اور قریباً 7,500 روپیہ میرے حصے میں آیا۔ مجھے خیال ہوا کہ اب پوچھ رہے ہیں کہ مجھے خیال ہوا اب احمدی ہونے کے بعد کہ کیا یہ امر جائز بھی ہے؟ حضور سے دریافت کرنے پر جواب ملا کہ یہ جائز نہیں، یہ لاٹری وغیرہ کا طریقہ جو ہے، اس رقم کو اشاعت اسلام وغیرہ پر خرچ کر دینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز حرام نہیں۔ پھر انہوں نے اس کو کچھ چندے میں دیا، کچھ غربا میں تقسیم کیا۔ پھر ایک روایت ہے حضرت محمد اسماعیل صاحب ولد مکرم مولوی جمال الدین صاحب سکنہ سیکھواں ضلع گرداسپور کی، جنہوں نے 1904 میں حضرت مسلم کی زیارت کی، پیدائشی احمدی تھے۔ کہتے ہیں میں قریباً 20 سال کا تھا کہ گرداسپور میں کرم دین جیل میں، دراصل بھین ضلع جیلم کا تھا، مقدمہ تھا کا حکم سنایا جانا تھا۔ میں ایک دن پہلے اپنے گاؤں سے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک کوٹھی میں حضور علیہ السلام بھی اترے ہوئے تھے، وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ گرمی کا موسم تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ادھر کے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں پر میرے والد صاحب میاں جمال الدین صاحب، میاں نعمان الدین صاحب سیکھوانی اور چودھری عبدالعزیز صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے جا کر حضور کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور میرے والد میاں جمال الدین صاحب کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر فرمایا کہ میاں اسماعیل نے بھی آ کر ثواب میں سے حصہ لے لیا ہے۔ حضور کا معمولی اور ادنیٰ خدمت سے خوش ہو جانا اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو طبیعت میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ محمد اکبر صاحب ولد اخوند رحیم بخش صاحب قوم پٹھان غلزائی سکنہ ڈیرہ غازی خان لکھتے ہیں کہ خاکسار کے والد صاحب کے چچا اخوند امیر بخش خان ضلع مظفر گڑھ میں سب انسپکٹر پولیس تھے۔ خاکسار کے احمدی ہو جانے کے بعد وہ پینشن پا کر اپنے گھر ڈیرہ غازی خان آ گئے۔ ان دنوں جماعت احمدیہ ڈیرہ غازی خان کے سرکردہ مولوی عزیز بخش صاحب بی اے تھے، جو مولوی محمد علی صاحب امیر پیغامیوں کے جو امیر تھے بعد میں بنے کے بڑے بھائی تھے مولوی عزیز بخش صاحب۔ وہ اس وقت ڈیرہ غازی خان میں سرکاری ملازم تھے۔ جس محلے میں وہ رہتے تھے وہاں ایک مسجد تھی جو ویران پڑی رہتی تھی مسجد۔ جماعت احمدیہ نے اسے مرمت وغیرہ کر کے آباد کیا اور اس میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ ایک غیر احمدی مولوی فضل الحق نامی نے اس محلے میں آ کر کرایہ کے مکان میں رہائش اختیار کی
اور محلے کے لوگوں کو اکسایا. یہ اس وقت بھی وہی کام ہوتا تھا, آج بھی وہی کام ہو رہا ہے کہ احمدیوں کو اس مسجد سے نکالنا چاہیے. اور اس مسجد میں چند طلباء جمع کر کے ان کو پڑھانا شروع کر دیا. یہ مدرسے کا جو نظریہ اور مدرسے کے لڑکوں کے ذریعے جلوس نکالنا اور توڑ پھوڑ کرنا, یہ آج بھی اسی طرح جاری ہے. اور کہتے ہیں کہ جب طلباء کو جمع کر کے ان کو پڑھانا شروع کر دیا, اور نماز کے وقت وہ اپنی جماعت علیحدہ کرانے لگا, اور مسجد میں وعظوں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا. خاکسار کے رشتے کے چچا اخوان امیر بخش خان مذکور نے شہر ڈیرہ غازی خان کے سب انسپکٹر پولیس کو اکسایا کہ وہ رپورٹ کرے کہ اس محلہ میں احمدیوں اور غیر احمدیوں میں فساد کا اندیشہ ہے, فریقین کے سرکردوں سے ضمانت لی جانی چاہیے. خاکسار نے پہلے تو یہاں مسجد کو ویران پڑی تھی, کوئی آتا نہیں تھا. جب احمدیوں نے آباد کر لی, ٹھیک کر کے, مرمت کر کے, تو سارا فساد شروع ہو گیا. کہتے ہیں کہ خاکسار نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور ایک عریضہ لکھا جس میں اپنے رشتے کے دادا صاحب مذکور کی مخالفت کا ذکر کیا, اور لکھا کہ اس کو اس قدر عناد ہے کہ اگر اس کا بس چلے تو خاکسار کو قتل کر دے. اور جماعت کے متعلق پولیس سے جو اس نے رپورٹ کرائی تھی اس کا بھی ذکر کیا, اور دعا کی درخواست کی. حضور نے عذرائے ذرا نوازی کمال شفقت سے خود اپنے مبارک ہاتھ سے اس عاجز کے عریضے کی پشت پر جو جواب رقم فرما کر وہ خط خاکسار کو بذریعہ ڈاک واپس بھیج دیا. حضور کے جواب کا مفہوم یہ تھا, یہ اصل الفاظ نہیں, مفہوم یہ تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اور پھر دعا فرمائی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جلد نیک نتیجہ ظاہر ہوگا. اور جماعت کو چاہیے کہ ضمانت ہرگز نہ دے, کسی قسم کی ضمانت نہیں دینی اس مسجد کے لیے یا اس پارٹی بن کے. اگر مسجد چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دی جاوے, اور کسی احمدی کے مکان پر باجماعت نماز کا انتظام کر لیا جاوے, مگر جماعت کے کسی فرد کو ضمانت ہرگز نہیں دینی چاہیے. یہ لکھتے ہیں کہ یہ خط خاکسار کے پاس محفوظ تھا, غالباً مولوی عزیز بخش صاحب نے خاکسار سے لے لیا تھا اور واپس نہ کیا, اس لیے سامنے نہیں مفہوم جو بیان کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ حضور کے اس جواب کے آنے کے تھوڑے دنوں کے بعد اس عاجز کے دادا مذکور بیمار ہو گئے, اور چند دن بیمار رہ کر وفات ہو گئے. جو رپورٹ سب انسپکٹر پولیس نے کی تھی وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب پولیس نے صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس بامراد انتظام مناسب بھیج دی. ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک مسلمان ای ایس سی کو مقرر فرمایا کہ وہ احمدیوں اور غیر احمدیوں میں مصالحت کرا دیں. چنانچہ وہ کئی ماہ مسلسل کوشش کرتا رہا کہ مصالحت ہو جائے, مگر کامیابی نہ ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس طرح انجام کا کیا فیصلہ ہوا, ان لوگوں سے تو نہیں ہوا, لیکن خدا تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ بھی عجیب ہے. آخر دریائے سندھ کی تویانی سے وہ شہر کا وہ حصہ شہر کا غرق ہو گیا. سیلاب آیا دریائے سندھ میں اور وہ شہر کا حصہ ہی غرق ہو گیا جس میں مسجد تھی, اور مسجد گر گئی, اور بعد ازاں سارا شہر ہی دریا برد ہو گیا, اور نیا شہر آباد کیا گیا جس میں جماعت احمدیہ نے اپنی نئی مسجد تعمیر کرائی. اور جہاں تک خاکسار کا خیال ہے, نئے شہر میں سب سے پہلے جو مسجد تعمیر کی گئی وہ احمدیوں کی تھی. حضرت نظام الدین صاحب رضی اللہ عنہ ولد میاں للتا صاحب سکنہ بچوں کی تحصیل پسرور سیالکوٹ لکھتے ہیں کہ 19 نومبر 1904 کا واقعہ ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سیالکوٹ تشریف لائے تھے. بندہ بھی حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. غالباً نماز ظہر کے بعد مسجد حکیم حسام الدین صاحب مرحوم میں حضرت نے مندرجہ ذیل نصیحت احباب جماعت کو فرمائی تھی. فرمایا کہ لوگ تمہیں جوش دلانے کے لیے مجھے گالیاں دیتے ہیں, مگر تمہیں چاہیے کہ گالیاں سن کر ہرگز جوش میں نہ آؤ اور جواباً گالیاں نہ دو. اگر تم انہیں جواباً گالیاں دو گے تو وہ پھر مجھے گالیاں دیں گے, اور یہ گالیاں ان کی طرف سے نہیں ہوں گی بلکہ تمہاری طرف سے ہوں گی. بلکہ تمہیں چاہیے کہ گالیاں سن کر ان کو دعائیں دو اور ان سے محبت اور سلوک کرو تاکہ وہ تمہارے زیادہ نزدیک ہوں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا کہ جب کفار ان کو گالیاں نکالتے تھے
اور طرح طرح کی تکالیف دیتے تھے، تو وہ اس کے عوض ان سے نیکی اور ہمدردی کا سلوک کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے بہت سے کفار ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے، بس تمہیں بھی ان کے نقش قدموں پر چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں یہ الفاظ جو میں نے بیان کیے ہیں یہ مفہوم یہی ہے، صحیح اصل الفاظ نہیں ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے، اس کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے انہوں نے اپنے الفاظ میں۔ پھر حضرت منشی عبداللہ صاحب احمدی محلہ اسلام آباد شہر سیالکوٹ، جن کی بیعت 4 نومبر 1902 کی ہے، انہوں نے بیعت کی تھی جب حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ تشریف لائے تھے، 13 سال کی عمر تھی، اور ایک خواب کے ذریعے انہوں نے بیعت کی۔ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی۔ یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام سیالکوٹ میں اپنا دعویٰ کرنے کے بعد 4 نومبر 1902 کو واپس قادیان تشریف لے گئے تو حضور نے ان لوگوں کے نام طلب فرمائے جنہوں نے سیالکوٹ کے احمدیوں کو تکالیف دی تھیں۔ جب نام تحریر کیے گئے تو اس کے چند دن بعد سیالکوٹ میں بہت غلیظ طاعون پھوٹ پڑی، تو خدا تعالیٰ قادر و قہار نے چن چن کر ان لوگوں کے خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ فاتبروا یا اولی الابصار یا اولی الابصار۔ پھر لکھتے ہیں کہ انہی ایام طاعون کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخالف تھا، جب اس کو طاعون ہوئی تو اس نے حکیم حسام الدین صاحب کو بلایا۔ آپ نے آ کر اس کو صرف اتنا کہا کہ یہ کالا ناگ ہے، اس کے نزدیک مت جاؤ۔ جب وہ قریب المرگ ہوا تو بیوی بوجہ محبت اس سے چمٹ گئی، اور در حقیقت وہ عورت موت کو مول لے رہی تھی۔ اسی طرح اس کی بچی نے کیا، اور اس طرح سے اس کے خاندان کے 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولوی عبدالکریم صاحب سیالکوٹی نے حضور سے دریافت کیا کہ حضور کیا کبھی آپ کو بھی ریا پیدا ہوا ہے؟ دکھاوا ریا پیدا ہوا ہے؟ حضور نے جواب دیا کہ اگر ایک آدمی جنگل میں مویشیوں کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے دل میں کبھی ریا پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا تو یہ حال ہے، نے فرمایا۔ حضرت محمد یحییٰ صاحب ولد محمد انوار حسین صاحب ضلع ہردوئی شاہ آباد، ساکن شاہ آباد ضلع ہردوئی، ان کی پیدائش 1894 کی ہے۔ 1904 میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کی۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب مرحوم مولوی انور حسین خان صاحب سکنہ شاہ آباد ضلع ہردوئی یو پی نے 1889 میں لدھیانے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تھی، اور اس سے کچھ عرصہ قبل سے ان کی خط و کتابت تھی اور وہ بیعت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے بیعت لینے کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو قادیان آنے سے روکا ہوا تھا۔ جب حضور لدھیانہ اس غرض سے تشریف لے چلے تو والد صاحب کو اطلاع کر دی، اور والد صاحب مرحوم اس کی تعمیل میں لدھیانہ آ کر فیض یاب ہوئے۔ والد صاحب دیوبند کے دستار بند مولوی تھے، باقاعدہ سرٹیفائیڈ مولوی تھے دیوبند کے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مہمان نوازی کا یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ میں پہلی مرتبہ قادیان دارالعلومان 1892 میں آیا تھا، اور اس وقت مہمان گول کمرے میں ٹھہرا کرتے تھے، میں بھی وہیں ٹھہرا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اور کھانا کھاتے کھاتے اٹھ کر اندر تشریف لے جاتے، اور کبھی چٹنی کبھی اچار لے کر آتے کہ آپ کو مرغوب ہوگا۔ غرضے کہ کھانا خود بہت کم کھاتے اور مہمانوں کی خاطر زیادہ کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کی کثرت دیکھ کر ایک مرتبہ والد صاحب مرحوم فرمانے لگے کہ پہلی مرتبہ جب بات کی بات ہے جب آئے قادیان ان کے والد اور دیکھا کہ مسجد بھری ہوئی ہے مسجد اقصیٰ نمازیوں سے، تو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب میں قادیان آیا تھا تو جمعہ کے دن نماز کے وقت حضرت مسیح علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے چلے۔ راستے میں مولوی شادی کشمیری ملا، اس کو نماز پڑھنے کے لیے ساتھ لے لیا، اور میاں جان محمد صاحب کو ساتھ لے لیا۔ آگے چل کر کسی بچے کی
میت مل گئی تو آپ نے جان محمد کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے فرمایا اور خود ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ جب مسجد اقصیٰ پہنچے اور نماز جمعہ پڑھی تو اس وقت کل 6 نفوس تھے، اور اب لکھتے ہیں کہ اب باوجود مسجد اتنی وسیع ہو جانے کے ارد گرد کی چھتیں بھری ہوتی ہیں، میرے لیے یہ بھی معجزہ ہے۔ بس پھر ایک واقعہ لکھتے ہیں بچوں پہ شفقت کا کہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کو کسی کام کی ضرورت پیش آئی تو ہم چھوٹے بچے بورڈنگ تعلیم اسلام کے جو ان دنوں مدرسہ احمدیہ میں ہوا کرتے تھے کام کرنے کی خاطر شوق سے آ جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم بچوں کے متعلق دریافت فرماتے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے۔ خاکسار کے متعلق ایک مرتبہ دریافت فرمایا تو حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انوار حسین صاحب آموں والے کے لڑکے ہیں۔ فرمانے لگے اسے کوئی بیٹھ جائے، کام نہ کرے، چھوٹا ہے۔ مجھے بٹھا دیا اور دوسرے لڑکے کام کرتے رہے۔ ایک مرتبہ سخت سردی پڑی جس سے ڈھاب کا پانی بھی جمنے لگا، جو وہاں ڈھاب ہے اس کا پانی جم گیا۔ ان ایام میں کیونکہ کہتے ہیں کہ میں گرم علاقے کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے بہت سردی محسوس کرتا تھا، وہاں کے رہنے والے بھی محسوس کرتے تھے، اور جو گرم علاقے سے آئے ہوں تو وہ بہت زیادہ لگتی ہے۔ اور بورڈنگ میں قریباً سب لڑکوں سے عمر میں بھی بہت چھوٹا تھا، تو فجر کی نماز کے لیے جانے میں سردی محسوس کرتا تھا۔ ماسٹر عبدالرحمٰن صاحب BA سابق مہر سنگھ صاحب نے حضور سے ذکر کیا ہوگا، تو آ کر مجھے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اس چھوٹے بچے کو سردی میں بہت تکلیف ہوتی ہے، نماز فجر کے لیے مسجد نہ لے جایا کرو۔ اس دن سے مجھے فجر کی نماز تمام سردی بورڈنگ میں ادا کرنے کا حکم مل گیا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور کے ہمراہ نہر تک گئے، رمضان کا مہینہ تھا، پیاس لگی ہوئی تھی۔ حضور کو معلوم ہو گیا کہ بعض چھوٹے بچوں کا روزہ ہے، تو حضور نے فرمایا ان کا روزہ توڑوا دو، بچوں کا روزہ نہیں ہوتا۔ اس حکم پر ہم نے نہر سے خوب پانی پی کر پیاس بجھائی اور حضور سے رخصت ہو کر قادیان واپس چلے آئے۔ مہمانوں کے جذبات کا احساس۔ باہر سے اکثر احباب تشریف لاتے تھے اور خوردہ کے خواہش مند جو حضرت مسیح السلام کے دسترخوان کا بچا ہوا کھانا ہوتا تھا اس کے خواہش مند ہوتے تھے۔ کیونکہ بورڈران میں سے میں چھوٹا تھا اور اندر جایا کرتا تھا، احباب کے ذکر کرنے پر خوردہ لانے کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا۔ کھانے کا وقت ہوا تو ام المومنین سے عرض کرنے پر خود وہ مل گیا۔ کھانے کا وقت نہ ہوا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ کھانے کا وقت ہوا تو میں جا کے عرض کرتا تھا حضرت اماں جان سے، تو وہ دے دیا کرتی تھی، اور کھانے کا وقت نہیں ہوتا تھا تو تب بھی میں جا کے لوگوں کی خواہش کا اظہار کر دیا کرتا تھا، تو عذرائے شفقت روٹی منگوا کر اس میں سے ایک لقمہ حضرت مسیح علیہ السلام لے لیا کرتے تھے اور بقیہ دے دیا کرتے تھے، جو میں خوشی خوشی لا کر ان دوستوں کو دے دیا کرتا تھا جنہوں نے مانگا ہوتا تھا۔ حضور کی نماز میں رکعت کا اپنا کس طرح دیکھا ہے انہوں نے لکھتے ہیں کہ حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا تھا۔ نماز بہت لمبی پڑھائی، حتیٰ کہ میں کھڑے کھڑے تھک گیا۔ نماز سے کچھ قبل ایک ٹکڑا بادل کا آ گیا اور گرد اڑنے لگی، ہوا بھی چلنے لگی، مٹی اڑنے لگی، اور نماز کے سارے وقت میں یہ یعنی ابتدائی تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک خوب موٹے موٹے بوند قطرے بارش کے پڑتے رہے، اور سلام پھیرنے پر بارش ختم ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد آسمان کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی احمدیت کی حقیقی روح ہمیشہ قائم فرماتا چلا جائے، اور ہمارے اندر بھی ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ دے، ہمارے ایمان اور اقان میں ہمارے اضافہ ہو۔ ہر آنے والا دن ہمارے اندر بھی اور ہماری نسلوں میں بھی احمدیت کی محبت، حضرت مسیح علیہ السلام کی محبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی طرف ہمیشہ توجہ بڑھتی چلی جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.